بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول یوم ولادت رسول، اس دن کا پیغام کیا ہے؟ آخر اس دن کو تہوار کی حیثیت سے منائیں یا اس دن کچھ ایسا بھی کرنا چاہیے، ایسا بھی سمجھنا چاہیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کچھ ایسا بھی سیکھنا چاہیے کہ جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنے، جو معاشرے کو تبدیل کرنے کا باعث بنے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انیق احمد صاحب، وفاقی نگران وزیر ہیں مذہبی امور کے، ضرور بات کریں گے ان سے، بہت سے معاملات کے اوپر بات کریں گے، حج پالیسی کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ابتدا یہیں سے کرتے ہیں۔ انیق صاحب آپ کا بہت شکریہ کے ساتھ ابتدا یہیں سے کریں گے کہ ایک انیق احمد وہ تھا کہ جو ٹی وی کے لیے کام کیا کرتا تھا، جس کے نزدیک ریاست مدینہ کا ایک ایسا تصور تھا کہ جو شاید ہمارے اس تصور سے قریب ہو کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا یا ہمیں سمجھ میں آیا یا ہمیں بتایا گیا۔ ایک انیق احمد وہ ہے کہ جو اس وقت وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہے، ریاست کے جو مختلف فرائض ہیں اس کو انتہائی قریب سے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر دونوں چیزوں کا جب کمپیریزن آپ کریں تو حقیقی ریاست مدینہ کا تصور آپ کے ذہن میں پہلے کیا تھا اور اب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے اس تصور سے بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان کتنا قریب ہیں؟ دیکھیے، تصور ریاست مدینہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، جو خیال ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، ہجرت ہوئی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ہو گیا مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں، انذر عشیرتک الاقربین ہو گیا۔ سرکار والا پھر بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھجواتے ہیں اور آیت نازل ہوتی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اقتدار کو مددگار بنا۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک پوری تربیت ہوتی ہے، اس میں تلاوت آیات بھی ہیں، اس میں تزکیہ بھی ہے، اس میں علم و حکمت کی تعلیم بھی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق سے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو تصور ریاست مدینہ کیا ہے؟ ایک ریاست کیوں قائم کی جاتی ہے، بلکہ اقتدار کیوں مانگا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا تصور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین نافذ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے دین ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین بات کرتا ہے اجتماعیت کی۔ بالکل، اجتماعیت ایک پورا نظم ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عید آزاداں شکو ہے ملک و دین، اور عید محکومہ گروہ مومنی۔ کیا بات! تو جو آزاد فضا میں آزاد ریاست حاصل کرنے کے بعد اللہ کی سرزمین پر سجدہ ہوتا ہے، آذان ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ایک غلام سرزمین میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، دونوں جگہ سجدہ کرنے والوں کی نفسیات کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، 13 برس مکہ مکرمہ میں، یعنی بعثت کے بعد 13 برس، کوئی مسجد نظر نہیں آئے گی آپ کو 13 برس میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ، تو مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اخوت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اب مسجد، مکے میں کوئی مسجد نہیں، اب مسجد قائم ہو گئی، ریاست کا بنیادی ستون ہے مسجد، مرکز ہے مسجد، محض نماز پڑھنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کر نہیں رکھا۔ تو انیق صاحب ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے نکاح ہو رہے ہیں مسجد میں ہو رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کا تصور تھا
اسلامی جمہوریہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ظاہر ہے جو نظر میری ہے وہ آپ کی اس سے بہت آگے کی ہے، خاص طور پر جب آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو سے گزر کے پہنچتے ہیں اپنی وزارت میں، تو آپ کو بہت قریب سے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم نے صرف ایک آئین دے دیا کہ جس میں جو ہے وہ ریاست کا تصور ملا کہ جس کے حاکمیت بہت سارا کام ہے کے پاس تھی؟ اس میں بہت سارا کام ہے. جی ایک تصور ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے تصور پر، جو آپ کا سوال تھا کہ تصور ریاست مدینہ، جناب ہم اس پہ ایک کلیئرٹی آ گئی آپ کے پاس؟ کلیئر ہو گئی بات؟ بالکل جناب. اب یہ ہے کہ پاکستان یا 58 مسلمان ریاستیں جو OIC کی ممبرز ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجئے. کیا بات. اقبال فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ بالکل اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. آپ نے جو بات کی نا مسلمان ریاستوں میں، کہاں وہ ریاست کا تصور جو ہمارا دین دیتا ہے، یا ریاست کی وہ تعریف جو ہمارا دین کرتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا وہ عملی شکل میں نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آتا ہے؟ خال خال کہیں کہیں کچھ اس کے مظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے ابھی عرض کیا 13 برس مکہ مکرمہ میں کیا ہوا؟ انسان سازی ہوئی، کردار سازی ہوئی. وہ قدسی نفوس تیار کیے گئے جنہوں نے ہجرت کی، مدینہ منورہ ریاست کا قیام، اور اس کے بعد وہ سورہ مائدہ کا نزول. ریاست کے لیے کی جو مطلوب چیزیں ہوتی ہیں رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا اور ریاست کی تعمیر ہوتی رہی. جب ریاست تعمیر ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی راستہ بھی چاہیے ہوگا نا. تو کیا ہم ساروں سے مراد پھر وہی ہے کہ تمام اسلامی ممالک اس راستے کی طرف موجود ہیں کہ جس کے آخر میں جا کر ہمیں ریاست مدینہ کا ایک مکمل ماڈل مل جائے گا؟ نہیں، میں نے ابھی عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. بالکل کام کرنا پڑتا ہے. میں نے ابھی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، محض بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی کسی چیز کا ہمیں حصول مطلوب ہوتا ہے، تو ہم وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا مانگتے. آپ سے بڑا مستجاب الدعوات کوئی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. آپ دعا مانگتے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی. لیکن آپ نے محض دعا مانگی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا. جو مجھ سے دعائیں نہیں مانگیں گے وہ مستکبرین میں ہوں گے، وہ متکبر ہیں، میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ کر بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 313 میرے پاس، یہ 313 تھے، یہ میری جمع پونجی میں لے آیا. اگر یہ آج مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. بالکل. تو جو استطاعت ہوتی ہے، قرآن کی آیت یاد آئی فاتقوا اللہ مستطعتم. اللہ کا اتنا تقوی تو اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. اللہ کو مطلوب تو وہ تقوی ہے جو اللہ کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمیں کام کرنا پڑتا ہے نا، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. وہ دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی خواہش کیسے پوری ہو سکتی؟ ایک کریٹیکل پاتھ ہوتا ہے، ایک جسے ہم کہتے ہیں موڈس آپرینڈی، یہ ہم طے کرتے ہیں. یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہ راستہ کہاں جا کر پہنچتا ہے، منزل کیا ہے. یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سے بات چلی، اور وقل جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا تک پہنچتی ہے. لیکن یہ یوں ہی نہیں پہنچ جاتی. اس کے لیے جو سیرت ہمیں سبق دیتی ہے، جو روشنی ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک مومنانہ فراست کے ساتھ ایک حکیمانہ انداز میں اپنے سفر کو آگے بڑھایا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا انیق صاحب، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمران خان صاحب نے ایسا نعرہ لگایا، 1947 سے لے کے آج کے دن تک جو بھی پاکستان کے اندر سیاست ہوتی ہے اس میں اسلامی ٹچ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے سینٹیمنٹس یا جذبات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں. اسلام سے محبت کے، ریاست مدینہ سے محبت کے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی لگاؤ اور شفقت کے اور اپنی محبت کے، تو اس کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بھی کافی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت چاہے کوئی بھی ہو، وہ ریاست مدینہ کا یا اسلامی جمہوری اتحاد کا یا اسلامی جمہوریت کا نعرہ لگا کر اقتدار کی طرف آئے، یا کم از کم اپنے اعلان کے اندر، اعلامیے کے اندر، منشور کے اندر، انتخابات کے لیے جو بھی انہوں نے لائے عمل بنایا اس کے اندر ریاست مدینہ کا اصول کہیں نہ کہیں رکھے؟ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی پازیٹیو چیز ہے؟ نہیں، پازیٹیو چیز ہے. یہ ایک خیال، ایک تصور تو کم از کم باقی رہنا چاہیے. یہ بہت کمتر چیز ہے کہ ایک تصور ہے میرے پاس، لیکن ایک طریقہ کار، مجھے یہ شروع یہاں سے ہونا ہے اور میری منزل یہ ہے. میں نے ابھی بات کی تھی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ ہے کیا؟ اور کیا بات فوراً چلی گئی تھی یہاں تک، یہاں تک پہنچ گئی تھی فوری یہ بات. یہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کس سال پڑھی جا رہی ہے یہ آیت؟ 8 ہجری میں. اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو 13 برس مکہ مکرمہ کے، 8 برس یہ مدینہ منورہ کے، 21 سال بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے جا کر؟ 21 سال لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درمیان میں صلح حدیبیہ بھی ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بڑی منازل آتی ہیں، بڑی منازل ہیں. شیب ابی طالب بھی ہے، معراج کا واقعہ بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. انیق صاحب بالکل سر اب تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے. انیق صاحب ایک بریک اگر میں لیتا ہوں تو بریک کے بعد پھر تھوڑا سا مزید بھی چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد.